أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا عمر ابن الخطاب۔ آج تک کوئی ایسا بادشاہ نہ دیکھا جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فاروق کا لقب لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا ہے، اس لیے یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے، کچھ انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے ہماری کلاس ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، ہم دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عراق اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کی حدود کو وسیع کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام ترتیب دیا جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ انہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنہائی مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کیا، پولیس کا محکمہ بنایا۔ دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظیفے مقرر کیے، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، اور بے ناانصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور دنیا میں پہلی بار با اختیار لوگوں کا احتساب بھی شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ ان کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ ان کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ وہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ ان کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ وہ موٹا اور کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ انہیں نرم اور باریک کپڑے پسند نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو اسے نصیحت فرماتے، کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، باریک لباس نہ پہننا، چنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربار نہ رکھنا، اور کسی فریادی کے آنے پر دروازہ بند نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فکرہ آج بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا۔ وہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا، اور دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا مجھ کو بھگتنا ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا بنایا ہوا نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 4 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ غیر ارادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم ترین حکمران تسلیم کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشرکین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا بھر میں صرف دین اسلام ہی نافذ ہوتا۔
سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوئی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین پر۔ آسمان پر جبرائیل اور میکائیل اور زمین پر ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے، آپ کے ساتھ دائیں طرف حضرت ابو بکر اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسی طرح قیامت کے روز اٹھوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ نماز پڑھاتے ہوئے آپ کو 27 ذی الحج کو خنجر لگا اور 1 محرم کو آپ انتقال کرتے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، بارک اللہ۔ تو یہ تذکرہ تھا اسلام کے خلیفہ، جو اسلام کے حضرت ابوبکر کے بعد جو خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 1 محرم کو ان کا وصال تھا، اور اس لحاظ سے ہم نے ان کا تذکرہ سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قائم کیے ہوئے نظام کو دنیا میں آج بھی قائم فرمائے اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ آمین۔ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم آگے تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 276 سے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم تذکرہ سن رہے تھے کہ سود اور تجارت میں جو فرق ہے، یعنی کچھ لوگوں نے جو ہے کیا کہا تھا سود کے حوالے سے اور تجارت کے حوالے سے۔ کسی کو یاد ہے کہ کیا کہا گیا تھا، کہ سود اور تجارت کے بارے میں لوگوں کا کیا گمان تھا؟ آپ ہی ہیں کلاس میں۔ سود کے بارے میں مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہے، لیکن تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں عمل ہوتے ہیں۔ مطلب اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر ہمیں نفع ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سود کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو ہم اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں تم اتنا پیسہ دے رہے ہو تو اتنے ٹائم لیمٹ کے بعد تمہیں اتنا پیسہ ہمیں زیادہ دو گے، تو وہ سود کہلاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو سود میں یہ ہے کہ سود میں یعنی یہ گھاٹے کا سودا ہے اس شخص کے لیے جو کہ سود لیتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ ڈوبا ہی رہے گا قرضے میں، اور قرضے دیتا رہے گا، اس پہ اور سود بڑھتا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کھلی تنبیہ کی ہے کہ جو اس طرح کا معاملہ کرے گا تو وہ پھر دوزخ والا ہے، جو یعنی سود کا معاملہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ تو آگے اسی حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ مزید جو ہے کچھ احکام ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ، الربا سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ لا يحب اور اللہ پسند نہیں کرتا کل کفار اثیم ہر ایک ناشکر گنہگار کو۔ اللہ سود کو مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں کلیئر بتا دیا ہے کہ تم جو سود یہ سمجھ کے لے رہے ہو کہ شاید ہمارا مال و دولت بڑھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ اس آیت میں ایک ایسی صداقت بیان کی گئی ہے جو اخلاقی اور روحانی حیثیت سے سراسر حق اور معاشی و تمدنی حیثیت سے بھی۔ اگرچہ بظاہر سود سے دولت بڑھتی نظر آتی ہے اور صدقات سے گھٹتی محسوس ہوتی ہے، لیکن در حقیقت معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ سود اخلاقی اور روحانی، معاشی و تمدنی ترقی میں نہ صرف مانع ہوتا ہے بلکہ تنزل کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے برعکس صدقات سے جن میں قرض حسن بھی شامل ہے، اخلاق اور روحانیت و تمدن و معیشت ہر چیز کی نشوونما نصیب ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ بظاہری طور پہ تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے شاید سود سے ہماری دولت بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے اس کا انسانی زندگی پہ اور جو امپیکٹ ہے وہ نیگیٹیولی ہوتا ہے سود کا۔ اور اس کے برعکس اگر آپ صدقہ دیں، خیرات دیں، لوگوں کو دیں، تو معاشرے میں جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، اس سے معاشرہ نشو نما پاتا ہے۔ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے دیکھیے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سود دراصل خود غرضی، بخل، تنگ دلی اور سنگ دلی جیسی صفات کا نتیجہ ہے، اور انہی صفات کو انسان میں نشو نما بھی دیتا ہے۔ اس کے برعکس صدقات نتیجہ ہیں فیاضی، ہمدردی،
فراخ دلی، اعلیٰ ظرفی جیسی صفات کا اور صدقات پر عمل کرتے رہنے سے یہی صفات انسان کے اندر پرورش پاتی ہیں۔ تو جب آپ صدقات والا ذہن دیتے ہیں لوگوں کو، چیریٹی والا، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ صدقہ کریں، خیرات کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کے جو دل ہیں وہ کس کی طرف، ہمدردی کی طرف، لوگوں کے لیے ان کے دل میں جو ہے احساس پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں جو ہے خود غرضی کم ہوتی ہے، تو یہ چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ کون ہے جو اخلاقی صفات کے ان دونوں مجموعوں میں سے پہلے مجموعے کو بدترین اور دوسرے کو بہتر نہ مانتا؟ سب یہ جانتے ہیں کہ سود ایک خود غرضی والا، ایک سیلفشنس والا نظام ہے، اور جو صدقہ ہے یہ سب کو معلوم ہے، بھلے وہ مسلمان نہ بھی ہوں لیکن وہ لوگ بھی چیریٹی پہ اور ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ بھائی یہ ایک اچھی چیز ہے انسانی معاشرے کے لیے۔ تمدنی حیثیت سے دیکھیے تو بادنا تعامل، یہ بات ہر شخص ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ جس سوسائٹی میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ خود غرضی کا معاملہ کریں، کوئی شخص اپنی ذاتی غرض، اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے، ایک آدمی کی حاجت مندی کو دوسرا آدمی اپنے لیے نفع اندوزی کا موقع سمجھے، اس کا پورا فائدہ اٹھائے، اور مالدار طبقوں کا مفاد عامہ و ناس کے مفاد کی ضد ہو جائے، ایسی سوسائٹی کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اس کے افراد میں آپس کی محبت کی بجائے باہمی بغض و حسد و بے دردی و بے تعلقی نشوونما پائے گی۔ اب ظاہر ہے معاشرہ کیسے مضبوط ہوگا جب لوگ سیلفش ہیں، ہر کوئی جو ہے اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہے، اپنے نفع کا سوچ رہا ہے۔ اس کے اجزاء ہمیشہ انتشار و پراگندگی کی طرف مائل رہیں گے، اور اگر دوسرے اسباب بھی اس صورتحال کے لیے مددگار ہو جائیں تو ایسی سوسائٹی کے اجزاء کا باہم متصادم ہو جانا بھی کچھ مشکل نہیں۔ اس کے بعد جس سوسائٹی کا اجتماعی نظام آپس میں ہمدردی پر مبنی ہو، جیسے کہ ہمارا ہے ہمدردی پہ، دیکھیے کہ مختلف موقع ہیں جس میں ہم ایک ہمدردی والا جو ہے نظام ہے۔ فار ایگزامپل جب بھی ہر سال میں ہر ایک نے ایک نہ ایک بار زکوٰۃ تو دینی ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، وہ تو فرض ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، فطرانہ دیتے ہیں عید وغیرہ پہ، اس کے علاوہ قربانی جیسے ابھی ہوئی ہے تو اس میں بھی لوگوں کا نفع ہے، غریبوں کا نفع ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے صدقات کے اتنے سارے فوائد بتائیں کہ اب لوگ عموماً دیتے ہی رہتے ہیں کسی نہ کسی موقع پہ۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس میں معاشرے میں ایک بہتری، آپس میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، غریبوں کا احساس کرتے ہیں۔ جبکہ سودی نظام میں کیا ہے کہ جو جتنا تنگ دست ہے اتنا ہی اس کا خون چوسا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنا ایک دوسرے میں فرق ہے۔ تو جس میں ہر شخص دوسرے کی حاجت کے ساتھ موقع پر فراغ دلی کے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھائے، جس کے باوسیلہ لوگ بے وسیلہ لوگوں سے ہمدردانہ اعانت یا کم از کم منصفانہ تعاون کا طریقہ برتیں، ایسی سوسائٹی میں آپس کی محبت، خیرخواہی اور دلچسپی نشوونما پائے گی۔ اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوں گے، ایک دوسرے کے پشتیبان ہوں گے، اس کے اندر نزاع و تصادم کو راہ پانے کا موقع نہ مل سکے گا۔ ان کے باہم تعاون اور خیرخواہی کی وجہ سے ترقی کی رفتار پہلی قسم کی سوسائٹی کی نسبت بہت تیز ہوگی۔ تو اب یہ تو ہو گیا کہ ایک برکت کے لحاظ سے نا، برکت کے پوائنٹ آف ویو سے اور لوگوں کے ذہنی پوائنٹ آف ویو سے۔ اب معاشی حیثیت سے دیکھیے کہ معاشیات کے نقطۂ نظر سے سودی قرض کی دو قسمیں، ایک وہ قرض جو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کے لیے مجبور اور حاجت مند لوگ لیتے ہیں، دوسرا وہ قرض جو تجارت و صنعت و حرفت اور زراعت وغیرہ کے کاموں پر لگانے کے لیے پیشہ ور لوگ لیتے ہیں۔ جیسے کنٹریز کا آپ دیکھ لیں کہ کنٹریز کسی ایک شخص کے لیے تو نہیں سود لیتے، وہ تو اپنی تجارت کو، اپنی صنعت کو، اپنی چیزوں کو رن رکھنے کے لیے، کنٹینیو رکھنے کے لیے وہ لیتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلی قسم کے قرض کو تو ایک دنیا جانتی ہے کہ اس پر سود وصول کرنے کا طریقہ نہایت تباہ کن ہے، ایک شخص نے لیا، وہ سارے زندگی آپ کا غلام ہی رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں مہاجن افراد اور مہاجنی ادارے اس ذریعے سے غریب مزدوروں، کاشتکاروں، قلیل المعاش عوام کا خون نہ چوس رہے ہوں۔ سود کی وجہ سے اس قسم کو قرض ادا کرنا ان لوگوں کے لیے سخت مشکل بلکہ بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر ایک قرض کو ادا کرنے کے لیے وہ دوسرا اور تیسرا قرض لیتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ کیا ہے کہ وہ کبھی جو ہے ان کا قرض ختم ہی نہیں ہوتا۔ اصل رقم سے کئی گنا سود دے چکنے پر بھی اصل رقم جوں کہ تو باقی رہتی ہے۔ محنت پیشہ آدمی کی آمدنی کا بیشتر حصہ مہاجن لے جاتا ہے، اور اس غریب کو اپنی کمائی میں سے اس کے پاس اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا بھی روپیہ کافی نہیں بچتا۔ یہ چیز رفتہ رفتہ اپنے کام سے کارکنوں کی دلچسپی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب ان کی محنت کا پھل دوسرا لے اڑے تو کبھی دل لگا کر محنت نہیں کر سکتے، یعنی اب وہ جو کچھ کماتے ہیں وہ سود ادا کرنے میں ہی لگے ہوئے، تو اب ان کا کام اس طرح سے کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔
کہ کچھ اسے حاصل تو ہوتا نہیں ہے۔ پھر سودی قرض کے جال میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ہر وقت کی فکر اور پریشانی اس قدر گھلا دیتی ہے اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کے لیے صحیح غذا اور علاج اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی صحتیں بھی درست نہیں رہ سکتی۔ اس طرح سودی قرض کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ چند افراد تو لاکھوں آدمیوں کا خون چوس کر موٹے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر بحیثیت مجموعی پوری قوم کی پیدائش، دولت اور امکانی معیار کی بنسبت بہت گھٹ جاتی ہے، اور مال کار میں خود وہ خون چوسنے والے افراد بھی اس کے نقصانات سے بچ نہیں سکتے۔ اب کیا ہے کہ اب اگر عام مزدور، عام کسان اگر اس طرح سے ہے تو پھر آپ کی معیشت پہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ اس کی اس خود غرضی سے غریب عوام کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کی بدولت مادہ لوگوں کے خلاف غصے اور نفرت کا ایک طوفان دلوں میں اٹھتا ہے اور گھٹتا رہتا ہے، اور اس انقلابی ہیجان کے موقع پر جب یہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو ان ظالم مالداروں کو اپنے مال کے ساتھ اپنی جان اور آبرو سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہیں تو اپنے کمپنی کے مالک سے ہی لڑ پڑتے ہیں، اسی کا ہی قتل ہو جاتا ہے، یا یہ کہ آپ عام طور پہ دیکھیں تو جیسے مظاہرے ہوتے ہیں اپنی حکومت کے خلاف، وہ اسی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، انہی قرضوں سے، ٹیکس سے تنگ آ کے۔ تو رہا دوسری قسم کا قرض جو کاروبار میں لگانے کے لیے لیا جاتا ہے، ایک تو انفرادی ہو گیا، انفرادی طور پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اب ہے کہ جو مجموعی طور پہ کسی کاروبار میں کسی کام کے لیے لیتے ہیں تو اس پر ایک شرح سود کے عائد ہونے پر جو بے شمار نقصانات پہنچتے ہیں، ان میں سے کچھ انہوں نے بتائے ہیں۔ جو کام رائج الوقت شرح سود کے برابر نفع نہ لا سکتے ہوں، چاہے ملک و قوم کے لیے کتنے ہی ضروری اور مفید ہوں، ان میں لگانے کے لیے روپیہ نہیں ملتا، ملک کے تمام مالی وسائل کا بہاؤ ایسے کام کی طرف جاتا ہے جو بازار کی شرح سود کے برابر یا اس سے زیادہ نفع لا سکتے ہوں، چاہے اجتماعی حیثیت سے ان کی ضرورت یا ان کا فائدہ بہت کم ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے یہ کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جو کہ جس سے ان کو پیسہ حاصل ہو، اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں، اب یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، جن کاموں کے لیے سود پر سرمایہ ملتا ہے، خواہ وہ تجارتی کام ہو یا صنعت یا زراعت کے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس امر کی ضمانت موجود ہو کہ ہمیشہ تمام حالات میں اس کا منافع ایک مقرر میعاد 5، 6 یا 10% تک یا اس سے اوپر ہی رہے گا، کبھی اسے نیچے نہیں گرے گا۔ اس کی ضمانت ہونا تو درکنار، کسی کاروبار میں سرے سے اس بات کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے کہ اس میں ضرور منافع ہی ہوگا، نقصان نہ ہوگا۔ لہٰذا کسی کاروبار میں ایسے سرمایہ کا لگنا جس پر سرمایہ دار کے لیے ایک مقرر شرح کے مطابق منافع دینے کی ضمانت دی گئی ہو، نقصان اور خطرے کے پہلوؤں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہی چیز ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی، آلموسٹ ریپیٹ ہو رہی ہے، کہ کسی بھی سود پر وہ کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی کاروبار پر کہ اس کو نفع ہی ہوگا، ہو سکتا ہے وہ الٹا نقصان میں پڑ جائے، لیکن سود تو اس کو دینا پڑے گا۔ تیسرا بتا رہے ہیں، چونکہ سرمایہ دینے والا کاروبار کے نفع و نقصان میں شریک نہیں ہوتا بلکہ صرف منافع میں وہ ایک مقرر شرح منافع کی ضمانت پر روپیہ دیتا ہے، اس وجہ سے کاروبار کی بھلائی اور برائی میں اس کی کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ انتہائی خود غرضی کے ساتھ اپنے منافع پر نگاہ رکھتا ہے، اور اسے کبھی اس ذرا سا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ منڈی پر کساد بازاری کا حملہ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے اپنا روپیہ کھینچنے کی فکر کرتا ہے۔ اس طرح کبھی تو محض اس کے خود غرضانہ اندیشوں کی بدولت دنیا پر کساد بازاری کا واقعی حملہ ہو جاتا ہے، اور کبھی اگر دوسرے اسباب سے کساد بازاری آ گئی تو یہ سرمایہ دار کی خود غرضی اس کو بڑھا کر انتہائی تباہ کن حد تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ تو 3 ایسے نقصانات ہیں کہ جو صریح ہیں، واضح ہیں، سامنے ہیں۔ کوئی شخص جو علم المعیشت سے تھوڑا سا مس بھی رکھتا ہو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ مانے بغیر کیا چاہ رہا ہے کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے ایک قانون فطرت کی روح سے سود معاشی دولت کو بڑھاتا نہیں بلکہ گھٹاتا ہے۔ تو اوورآل امپیکٹ معاشرے پہ اس کا نیگیٹو گیا۔ اب ایک نظر صدقات کے معاشی اثرات اور نتائج کو بھی دیکھ لیجیے۔ اب صدقات کا فائدہ دیکھیے، اگر سوسائٹی کے خوشحال افراد کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق پوری فراخ دلی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی ضروریات خریدیں اور جو روپیہ ان کے پاس ان کی ضروریات سے زیادہ بچے اسے غریبوں میں بانٹ دیں تو وہ بھی اپنی ضروریات خرید سکیں گے۔ اس پر بھی جو روپیہ بچ جائے گا یا تو کاروباری لوگوں کو بلا سود قرض دیں یا شرکت کے اصول پر ان کے ساتھ نفع نقصان میں حصے دار بن جائیں یا حکومت کے ساتھ جمع کر دیں تو اجتماعی خدمات کے لیے ان کو استعمال کرے۔ تو ہر شخص تھوڑے سے غور و فکر سے ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایسے سوسائٹی میں تجارت اور صنعت اور زراعت اور ہر چیز بے انتہا فروغ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی بحیثیت مجموعی دولت کے پیداوار اس سوسائٹی کی بنسبت بدرجہ زیادہ ہوگی جس کے اندر سود کا رواج ہو۔
تو آپ جو ہے ایک ایز اے پارٹنر، اگر آپ نے کسی کاروبار پہ دینا ہے تو ایز اے پارٹنر بن جائیں کہ بھلے سود فائدہ ہو یا نقصان ہو، آپ دونوں میں ہی شامل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے بغیر سود کے آپ قرضے دیں لوگوں کو۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنی ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ خیرات کی جائے، صدقہ کیا جائے، جو بھی ضرورت سے زائد مال ہے وہ ضرورت مندوں کو دیا جائے۔ اور دیکھیے کہ زکوٰۃ بھی اسی لیے رکھی گئی ہے کہ انسان جو ہے اپنے مال و دولت زیور پہ سام بن کے نہ بیٹھے، بلکہ اس کا 2.5% ہر سال انسان دیتا رہے تاکہ غریبوں کی بھی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ آگے اس آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ سود پر روپیہ وہی شخص چلا سکتا ہے جس کی دولت کی تقسیم میں اس کی حقیقی ضرورت سے زیادہ حصہ ملا ہو۔ یہ ضرورت سے زیادہ حصہ جو اس شخص کو ملتا ہے قرآن کے نقطہ نظر سے دراصل اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل کا صحیح شکر یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے بندے پر فضل کیا ہے، اسی طرح بندہ بھی اللہ کے دوسرے بندوں پر فضل کرے۔ یعنی کہ افضل چیز کیا ہے اس آیت میں، جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ اللہ صدقات کو نشوونما دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکر بدعمل کو پسند نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جیسے بندے پر فضل کرتا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ دوسرے بندوں پر فضل کرے۔ اللہ نے اسے نوازا ہے تو اللہ کے دیے میں سے وہ دوسروں کو دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس اللہ کے فضل کو اپنے غرض کے لیے استعمال کرتا ہے، جو بندہ دولت کی تقسیم میں اپنی اپنی ضروریات سے کم حصہ پا رہے ہیں، ان کے قلیل حصے سے بھی وہ اپنی دولت کے زور پر ایک جز اپنی طرف کھینچ لے تو حقیقت میں وہ ناشکرہ بھی ہے، ظالم بھی ہے، جفاکار اور بدعمل بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے، بھلے انڈیویجول لیول پہ ہو، اجتماعی لیول پہ۔ آپ کوئی زمیندار ہے، کسی کسان نے اس سے جو ہے قرض لیا اور اس نے اس کو سود پہ دیا، تو اب یہ کہ وہ پہلے سے ہی امیر تھا، زمیندار تھا، بڑی بڑی جاگیریں اس کی تھی، اور وہ غریب جس کے پاس چند کھانے کے روپے تھے وہ بھی اس نے اس کے ہاتھ سے چھین لیے اور اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے اس کی نسلوں کو اپنا غلام بنا لیا سود دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ بات پسند فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ تو ایک ظالمانہ رویہ ہے اور ناشکری کا رویہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے تو تم بجائے اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کے الٹا ان سے نفع اٹھانا شروع ہو گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے سود کو۔ اب انسان نے جس طرح سے بھی لیا ہے، اب آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس نے جو مال حرام سود کا حاصل کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا ضائع ہو جائے، کہیں نہ کہیں ایسا لگ جائے کہ اس کا کہیں ایسا نقصان ہو جائے، کہیں ایسا اس کے کاروبار میں یا کوئی اس کی بلڈنگ تباہ ہو جائے، یا اس کی صحت میں ایسی خرابی آ جائے، یا اس کی اولاد میں، گھر میں کوئی ایسا نقصان اس کا ہو جائے گا کہ اس کا جو سود کا مال ہے، جو حرام کا مال ہے، وہ دنیا میں ہی نکل جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ آخرت میں تو اس کا نقصان ہے ہی ہے کہ وہ سود لیتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کچھ نفع نہیں ہے۔ لیکن خیرات اللہ بڑھاتا ہے، یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے خیرات کی نشوونما کرتا ہے۔ آپ بھلے 1 روپیہ بھی صدقہ کریں تو قیامت کے دن جائیں گے تو وہ احد پہاڑ جتنا اس کا اجر ہو چکا ہوگا، اللہ نے اس کو اتنا بڑھا دیا ہوگا۔ تو یہ دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں، اس کا کبھی بھی ان کو نفع نہیں ہوتا۔ اور جو ہے آخرت کے لحاظ سے بھی سود کا جو ہے، سود تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ جو سود کھاتا ہے وہ جہنم کے انگارے کھائے گا۔ اور صدقات جو ہے اس کے اپوزٹ ہے بالکل، جو اللہ کے راہ میں دیتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، مخلوق کی خدا سے نفع اٹھانے کے بجائے ان کو نفع پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب عطا فرمائیں گے۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکاۃ اور ادا کی زکوٰۃ، لہم اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے صدقہ کون دے گا؟ جس کا آخرت پہ ایمان ہوگا، اللہ پہ ایمان ہوگا، اسے پتہ ہوگا بھائی ایک دن آنا ہے جب یہ تمام حساب کتاب واپس ہونا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے میری نیکیوں کا اجر دے گا، میرے گناہوں پہ میری پکڑ بھی فرمائے گا۔ تو ظاہر ہے جو ایمان والا ہے وہی کرے گا یہ کام۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اگر کسی کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت پہ، پھر بھی وہ چیریٹی کر رہا ہے، تو بھلے وہ جتنی مرضی کرے وہ اس کو نفع نہیں دے گا، اس کو کوئی ایمان نہیں تھا، کوئی اس کو امید نہیں تھی آخرت کی اللہ سے ملنے کی۔ تو اس لیے شرط نیک اعمال کے لیے ایمان ہے۔
تو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر اس کے بعد نیک عمل میں سب سے پہلا تذکرہ ہے نماز اور زکوٰۃ۔ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے صدقات اور نفلی باتوں سے سب سے زیادہ جو پسند ہیں وہ جو ہے فرائض ہیں۔ تو آپ کہیں کہ میں صدقہ کر دوں زکوٰۃ نہ دوں، تو ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنے مال کا 2.5% نکال کے سالانہ ادا کرنا ہے۔ اور آپ یہ کہیں کہ میں نفل پڑھوں نماز نہ پڑھوں، تو نہیں، اللہ کو سب سے پہلے فرض نماز پسند ہے۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، پھر جتنی بھی نفل باتیں ہو سکتی ہیں وہ کریں۔ اس کے علاوہ فرائض میں روزے رکھنا، اور اس کے علاوہ اگر استطاعت ہو حج ادا کرنا، تو یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو کی محبوب عمل ہے۔ پر میں جو ایسا کرے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنجیدہ ہوگا۔ اس رکوع میں بار بار 2 قسم کے کرداروں کو بالمقابل پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک کردار خود غرض، زر پرست، شائلاک قسم کے انسان کا ہے، جو خدا اور خلق دونوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو کر پیسہ گننے اور گن کر سنبھالنے اور مہینوں ہفتوں کا حساب سے اس کو بڑھانے اور اس کی بڑھوتری کا حساب لگانے میں منہمک ہو۔ دوسرا کردار خدا پرست، فیاض، ہمدرد انسان کا کردار ہے، جو خدا اور خلق خدا دونوں کا خیال رکھے، اپنی قوت بازو سے کما کر خود کھائے اور دوسرے بندگان خدا کو کھلائے، دل کھور کا نیک کاموں میں خرچ کرے۔ پہلی قسم کے کردار خدا کو سخت ناپسند ہے۔ دنیا میں اس کردار پر کوئی صالح سوسائٹی نہیں بن سکتی، اور آخرت میں ایسے کردار کے لیے غم و اندوا اور کلفت اور مصیبت کے ماں سوا کچھ نہیں ہے۔ باخلاف اس کے اللہ کو دوسری قسم کا کردار پسند ہے، اسی سے دنیا میں صالح سوسائٹی بنتی ہے، اور وہی آخرت میں انسان کے لیے موجب فلاح ہے۔ تو 2 قسم کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ سیلفشنس والا میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ اور خود غرض مائنڈ سیٹ، جس میں انسان اپنا ہی سوچتا ہے، اپنے مال و دولت کو بڑھاتا رہتا ہے، اور دوسرا ہے کون، جو کہ اللہ کے راستے میں بے حساب دیتا ہے، جو کہ دل کھول کے جو ہے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے۔ دوسری قسم کا وہ انسان ہے جو کہ اپنا نہیں سوچتا بلکہ وہ سب کا سوچتا ہے، اور وہ جو ہے خلق خدا پہ رحم کرتا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند ہے جو کہ صالح ہے، اور اسی سے ہی جو ہے ایک اچھی سوسائٹی بنے گی، اور جو دوسری قسم کے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ سخت ناپسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان دوسری قسم کے لوگوں میں شامل فرمائے، وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے، وہ لوگ جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ اس کی رضا کے لیے جو ہے اس کی مخلوق پہ رحم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسا معاشرہ عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ آج ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مثال سنی کہ آپ کو جو ہے آپ نے مثالی معاشرے کی جو ہے بنیاد رکھی، اور دراصل وہ انہی اصولوں پر تھا جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ خود غرضی والا نہیں، بلکہ وہ دیکھیے کہ وہ خود جو ہے اپنی کمر پر لاد کر بھی غریبوں کی خدمت کرتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک کتا، یعنی جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ایک کتا اگر دریائے فرات پہ بھوک سے مر گیا تو عمر سے حساب ہوگا۔ تو ظاہر ہے لوگ ایسے تھے تو ان کا حکمران بھی ان کو ایسا ملا۔ آج ہم لوگ خود بھی درست نہیں ہیں تو ہمیں حکمران بھی درست نہیں ملے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود درست ہونے، اپنی حالت درست کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایسے حکمران دے جو کہ خوف خدا رکھنے والے ہوں، اس کے نظام کو قائم کرنے والے ہوں، اور اسلام سے محبت رکھنے والے ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔